بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ چور کو بے بس کرنے کا وظیفہ ہے کہ چور کو اس قدر بے بس کر دیا جائے کہ وہ خود مان جائے کہ چوری اس نے خود کی ہے۔ بعض اوقات گھر میں سے زیورات، پیسے اور قیمتی سامان چوری ہو جاتا ہے اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ میرے پیسے چوری ہو گئے، میری فلاں چیز چوری ہو گئی۔ ایک لڑکی نے کہا الماری میں سے میرا زیور چوری ہو گیا ہے، جبکہ الماری کو تو تالا لگا ہوا تھا۔ اگر تو چور گھر کے اندر ہی موجود ہے تو پکڑا جائے گا، اور اگر گلی محلے والا ہے تو تب بھی پکڑا جائے گا، کیونکہ جان پہچان والا فرد ہی چوری کر سکتا ہے۔ اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس کی روز کی روٹین کا اسے پتہ ہوتا ہے، وہ کب اٹھتا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، کب کھاتا ہے، کب پیتا ہے، اسے ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر گھر والوں سے اس سلسلے میں بات کی جائے تو سننے کو ملتا ہے کیا ہم پر شک کیا جا رہا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور بس پھر لڑائی ایسی ہو جاتی ہے شروع کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اگر گھر میں سے کسی نے چوری نہیں کی تو غصہ اور لڑائی کرنے کا کیا فائدہ؟ سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ چور خود مان جائے کہ چوری اس نے کی ہے، اس کو اس قدر بے بس کر دیا جائے۔ اگر کسی کے پیسے چوری ہو گئے ہیں تو وہ پیسہ جدھر بھی جائے گا اس کو راس نہیں آئے گا۔ اگر اس چوری کے پیسے سے وہ کھانے پینے کی چیزیں خرید کر کھاتا پیتا ہے تو وہ بیماری بن جاتا ہے، اور اگر کاروبار میں لگاؤ تو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کاروبار میں جو بھی پیسہ آتا ہے وہ ایک طرف سے آ کر دوسری طرف فوراً نکل جاتا ہے۔ چور کے گھر میں بھی لڑائی جھگڑے، فتنے، فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اصل میں چوری کا پیسہ تو حلال ہوتا ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب گھر میں حلال چیز نہیں جائے گی، حلال پیسہ نہیں جائے گا تو پھر ایسے معاملات اور واقعات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات شریر جنات بھی ایسی شرارتیں کر جاتے ہیں، وہ بھی چوریاں کر لیتے ہیں۔ جہاں پہ چیز رکھی ہو وہاں سے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ شریر جنات کا کام ہوتا ہے لوگوں کو پریشان کرنا، ان کو تنگ کرنا۔ جنات اور انسان ہیں تو دونوں اللہ کی ہی مخلوق، پر جنات نظر نہیں آتے اور انسان نظر آتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس سے جنات اور انسان دونوں سے اپنی چیزوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ جنات اور انسان دونوں میں سے کوئی بھی جب بھی چوری کرے گا وہ اس قدر بے بس ہو جائے گا کہ دوبارہ وہ چیز اپنی جگہ پر رکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور جنان تو مانتے نہیں کہ اس نے فلاں فلاں چوری کی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب چوری کسی انسان نے کی ہوگی تو اس عمل کی برکت سے اس نے جتنی بھی سابقہ چوریاں کی ہوں گی وہ بھی مان جائے گا اور وہ بھی بتا دے گا۔ بہت ہی لاجواب اور مجرب عمل ہے، آپ اسے کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، آپ کی کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی ترتیب کی طرف، اور وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی آپ تالا لگائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور جب بھی تالا کھولیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح تعوذ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک تسبیح تسمیہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ کی چیزیں چوری نہیں ہوں گی، ہمیشہ آپ کی چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جس چیز پر اللہ کا نام پڑھ دیا جائے وہ اس چیز کو کبھی نقصان نہیں پہنچتا، وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں، اس کے بغیر وظیفہ اثر نہیں کرتا۔
कोशिश किया करें कि हलाल चीज़ें खाएं, क्योंकि हलाल कमाई जब घर में आएगी तो इससे हर काम में बरकत होगी और हर काम बड़ी खुशusलूबी से पाया तकमील तक पहुंच जाएगा खैर खैरियत के साथ। इसके साथ साथ मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अब जाते जाते आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नेकी की बात फैलाना सदक़ाए जारिया है। बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।